جی جناب، صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب ہم بات کرتے ہیں ذرا صحت کے حوالے سے۔ ہر سال جو جنوری کا منتھ ہوتا ہے اس کو سرویکل کینسر کی اویئرنیس کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اویئرنیس پر بات کی جاتی ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے۔ بہت سے سائن اینڈ سمٹمز رضوان ہماری باڈی ہمیں دے رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اور بہت سی بیماریوں کے بارے میں تو ہم جانتے نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ جب پین ہو، کوئی اور پرابلم ہو تو ہم اوور دا کاؤنٹر خود جا کے میڈیسن لے لیتے ہیں۔ ایک اور پرابلم ہے نا مانور، کہ ہمیں بہت سارے جو ریزسٹنس ہے وہ یہ بھی فیل ہوتی ہے کہ ہم اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کوئی نہ کوئی تو پرابلم نکل ہی آئے گا۔ تو ہم اس سے بہتر ہے ہم نہ جائیں، نہ ہمیں ٹینشن ہو، نہ ہمیں اپنے ٹیسٹ کروانے پڑے، نہ ہمیں اخراجات کرنے پڑے۔ تو میڈیکل نو ڈاؤٹ اس میں اخراجات ہوتے ہیں، لیکن صحت ہے تو آپ کی زندگی میں بہار ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، وہ ایسے ہی نہیں کہے، وہ کسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ صحت ہے، آپ کے کھانے کا ذائقہ ٹھیک ہے، آپ کی روٹین ٹھیک ہے، آپ کی نیند ٹھیک ہے، آپ کے کام کرنے کا اس کے پھر ریزلٹس ٹھیک ہے، آپ کی فیملی لائف ہو، آپ کی دفتر کی لائف ہو، آپ کی سوشل لائف ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں متاثر ہوتی ہے اگر آپ کی صحت متاثر ہو جائے تو۔ اس لیے صحت کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو صحت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ بہت ساری بیماریوں کے بارے میں تو ہمیں صرف سن کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ بالکل، اور کیا سم ٹائمز ہمیں کچھ ایسے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کا یہ علاج بھی ہے، اور کاش میں پہلے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا۔ لیکن ایک امید کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بیماری دیتا ہے تو اس کے ساتھ شفا بھی ہوتی ہے۔ ہم نے کرنا یہ ہے کہ معالج کے پاس جانا ہے، اور ہم نے پراپرلی جو دوائی ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کھانی ہے۔ سرویکل کینسر یہ کیا ہے، خواتین میں یہ کامن کیوں ہے، اس کی وجہ سے کیوں اتنے زیادہ ایڈورس افیکٹس ہو رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں سینئر گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر ارم یاسر موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر ارم، کیا پروگرام میں آئیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر ارم، یہ کینسر بیسکلی کیا ہوتا ہے، کس ایریے کا ہوتا ہے اور کتنا سویر ہے؟ اچھا، سروائکل کینسر بیسیکلی ہم کہتے ہیں سروکس کے کینسر کو، یعنی کہ سروائکل سیلز پہ اوور گروتھ ہو جاتی ہے، کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سروکس کیا ہے۔ اگر ایک سمپل ورڈ میں بولوں تو یوٹرس کا لوور موسٹ پارٹ، یا یوٹرس کے ہم منہ کو، یعنی بچے دانی کے منہ کا جو کینسر ہے اس کو سروائکل کینسر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے، بیسکلی ریزن کیا ہے؟ اچھا، سروائکل کینسر کی جو مین کاز ہے تقریباً 90% وہ ہے ہیومن پیپیلوما وائرس، اور 10% جو ریمیننگ کازز ہیں اس میں اسموکنگ ہوگی، ارلی میرجز ہوگی، ملٹی پیرٹی یعنی کہ زیادہ بچوں کا ہونا، ڈائٹ اچھی نہ ہونا، اور امیونو کمپرومائزڈ پیشنٹس جیسے کہ HIV، ہرپیز، اس طرح کے پیشنٹس۔ لیکن مینلی وائرس کا ہے، وائرس کے اگینسٹ ہم نے یہ سنا بھی اور پڑھا بھی کہ ویکسین نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی ویکسینیشن کی ایج کیا ہوگی، اور کسی بھی وقت ویکسینیشن ہو سکتی ہے اس کی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، اصل میں ہیومن پیپیلوما وائرس ایک DNA وائرس ہے اور بہت کامن وائرس ہے۔ ہر ریپروڈکٹیو ایج گروپ میں میل اور فیمیلز کو اکثر دے ہیو دس وائرس ان دیئر جینیٹل ٹریکٹس۔ ہوتا کیا ہے کہ نیچرلی ود ان 1 to 2 years یہ باڈی ہماری خود ہی اس کو ایریڈیکیٹ کر دیتی ہے فرام دا باڈی۔ کچھ ریزنس ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امیونو کمپرومائزڈ ہیں، اسموکرز ہیں، یا کوئی بھی ریزن ہے کہ وہ پرسسٹنٹ وہاں پہ رہ جاتا ہے، تب یہ ہیومن پیپیلوما وائرس چینجز لانا شروع کر دیتا ہے سروکس کے اندر۔ اور اس کو پریونٹ اسی لیے ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں تاکہ ٹائملی ہم اسکرین آؤٹ کر سکیں، جن کو نہیں ہے ان کے لیے ہم ویکسینیشنز، اور جن میں ڈائگنوز ہو جائے پھر ارلی ٹریٹمنٹ، اور پھر اس کو ڈائگنوز کر کے ہم ایریڈیکیٹ کر سکیں اپنے کلچر سے۔ تو اس کے سائن اینڈ سمٹمس کیا ہیں؟ لائک درد ہوتی ہے، اریٹیشن ہے، انفیکشن ہے، کیا ہے؟ اچھا، سروائکل کینسر کی بری بات کہہ لیں کہ سب سے زیادہ بری بات یہی ہے کہ یہ ارلی کوئی بھی فیچر نہیں دیتی، سائن اینڈ سمٹمز نہیں ہوتے، اسی لیے ہم اس کو اسکرین کرتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں۔ اب یہ اس سٹیج پہ پریزنٹ کرتی ہے جب پہ یہ تھوڑا بہت آپ کی سروکس میں چینجز آ چکی ہوں، چاہے وہ ارلی ہوں، کئی دفعہ تو ایون لیٹ چینجز میں پک ہوتا ہے کہ فیمیلز آتی ہیں کہ لوور ایبڈومنل پین ہے، پیلوک پین ہے۔ جو مین سمٹمز ان کے ایون مطلب اگر لیٹ سٹیجز پہ بھی ہیں یا اگر چینجز آ بھی گئی ہیں تو 5 فیچرز ہیں جو ان کے مینلی آتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ مینسٹرل ارریگولیرٹیز بیسیکلی ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر فیمیل کا ایک ریگولر سائیکل ہے، اگر ان سائیکلز کے درمیان میں، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں انٹر مینسٹرل بلیڈنگ اور اسپاٹنگ، درمیان میں داغ لگنا شروع ہو جائے، پوسٹ کوئٹل یعنی کہ ہسبینڈ سے ملنے کے بعد اگر بلیڈنگ شروع ہو جائے، یا بہت زیادہ ویجائنل ڈسچارج، ایکسٹریم واٹری ویجائنل ڈسچارج اور فاؤل اسمیلی ہو، کیونکہ اس میں اکثر کینسرس سیل شیڈ آف ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں کلر کی چینجز اور فاؤل اسمیلی ڈسچارج ہوتا ہے، اور ساتھ میں کئی فیمیلز کمپلین کرتی ہیں کہ بہت زیادہ پین ہے لوور ایبڈومن میں، یا ہسبینڈ سے ملتے ہوئے پین ہے، اس کے بعد پین ہے،
تو یہ فیچرز ہیں، لیکن یہ اس وقت یوزلی آتے ہیں جب چینجز آ چکی ہوں. تو اس کی اسکریننگ کے لیے آپ نے کہا کہ اور ریگولر اسکریننگ بھی ممکن ہے اس کی، یا پھر صرف شکایات کی صورت میں اسکریننگ ہونی چاہیے؟ اصل میں جو ورلڈ وائڈ ہے اس کی اسکریننگ 24 ایئرس آف ایج پہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا. یا ونس فیمیل از سیکشولی ایکٹیو، بیکاز یہ جو ہیومن پیپیلوما وائرس جو مین کازٹیو آرگنزم ہے، اٹ از سیکشولی ٹرانسمیٹڈ. اونلی جو اس کی وہ ٹرانسمیشن ہے دس از تھرو سیکشول ٹرانسمیشن، مطلب بلڈ کے تھرو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب بھی فیمیل ہے سیکشولی ایکٹیو، اسی لیے ہم اس کی اسکریننگ کرتے ہیں کہ سائن اینڈ سمٹمز ارلی کوئی دیتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں پک کرنے کے لیے خود دیکھنا پڑتا ہے، ایگزامن کرنا پڑتا ہے. اب اسکریننگ کیا ہے کہ اسکریننگ میں ہم 24 ایئرز آف ایج پہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور فرام 24 سے 49 ایئرز آف ایج تک 3 ایئرلی ہم اسکریننگ کرتے ہیں، اور 50 کے بعد 65 تک 5 ایئرلی. ہاں اگر مطلب کچھ نہیں ہے ہم بس اسکرین کرتے رہیں گے اس طریقے سے پھر بھی، اور 60 کے بعد 65 کے بعد اٹ از ناٹ ریکوائرڈ. تو کیا ریکمینڈ کریں گے آپ کے تمام خواتین کو یہ اپنی 24 سال کی عمر کے بعد کروانی چاہیے اسکریننگ، یا پھر صرف کچھ خواتین ہیں جن میں کچھ سمٹمز پائے جا رہے ہیں، ڈسٹربنس ہے، جو آپ نے سمٹمز بتائے ہیں وہ اگر موجود ہیں تو کروانی چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہم بریسٹ کینسر پہ ہم نے اویئرنیس دی، اوویرین کینسر پہ ہم نے اویئرنیس دی، انڈومیٹریل کینسر یعنی کہ یوٹرس پہ، ان سب کی ایک چیز یہ ہے کہ اگر فیملی ہسٹری ہو تو ہم کیئرفل ہو جاتے ہیں کہ بھی اس کی مدر کو یہ تھا تو ہم اس کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں. اب جو سروائکل کینسر ہے اس کی بری بات یہ کہ جینیٹیکلی یہ ہے ہی نہیں، ایوری ون از ایٹ رسک. ایون جس کی فیملی میں ہے وہ بھی ایٹ رسک ہے، جس کی فیملی میں نہیں ہے وہ بھی ایٹ رسک ہے. تو آئیڈیلی ایوری فیمیل مطلب آفٹر 24 ایئرز ہمیں اس کو اسکرین کرنا ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا ڈاکٹر صاحبہ کہ ویجائنل ڈسچارج ہو، بلیڈنگ ہو، یہ تو انڈومیٹریوسس کے بھی تو سمٹمز ہیں، تو آپ تو سمجھ ہی نہیں آتی، اور اگر آپ انڈر ٹریٹمنٹ ہو تو آپ وہی ادویات استعمال کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ یہ تو نارمل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم یہی ہے کہ ہماری فیمیلز میں اکثر مینسٹرل ارریگولیرٹیز پہ تو وہ کنسرنڈ ہی نہیں ہوتی کہ بھئی مینسٹرل پرابلم کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی ڈائٹ سے گرم کھا لیا تھا تو ایسے ہو گیا، یا مطلب ان کی اپنی متس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اسکرین کریں. ایک دفعہ صرف آپ کسی بھی ہاسپٹل نیئر بائی کلینک او پی ڈی جا کے دکھائیں. اس کی اسکریننگ بڑی سمپل ہے. سروکس میں صرف آپ جس طرح کہ آپ کو شکل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، تو اسی طرح ہم سروکس میں جو ہی اسپیکولم یعنی ایک اوزار چھوٹا سا ہوتا ہے ڈالتے ہیں کہ ہم صرف سروکس کو ویژولائز کر لیں، ہمیں اسی سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سروکس از ہیلدی اور انہیلدی. تو کیا یہ پینفل اسکریننگ ہوتی ہے؟ یہ پینفل تو ایسا نہیں ہوتی، تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہم پیشنٹ کو ایکسپوز کرتے ہیں آفٹر ٹیکنگ کنسینٹ، اور ایک انسٹرومنٹ جو تھوڑا سا ہوتا ہے پینفل اتنا ایسا نہیں ہوتا، لیکن پیشنٹ بہت ڈر جاتے ہیں کہ یہ بھائی میٹل کا ہے، اٹ ول کاز پین، لیکن ڈسکمفرٹ کرتا ہے. تو انسٹیڈ کہ لانگ ٹرم آپ پریشانی لیں تو میرا خیال ہے بیٹر ٹو گو فار دی ایگزامینیشن. آئی تھنک یہی ڈسکمفرٹ ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور کمفرٹ ہوتا ہے. ہماری 50 سے زیادہ پرسنٹیج ہی ہوگی خواتین کی جن کا پہلا ڈاکٹر یا تو ماں ہے یا بڑی بہن ہے، اور جو بھی خاص طور پر اس طرح کی اگر پرابلم ہے تو وہ ڈسکس ایون اپنے ہسبینڈ سے بھی ڈسکس نہیں کرنے ہیں، یا پھر اپنے والدین سے ڈسکس نہیں کرنا، صرف ماں سے یا بڑی بہن سے کرنا. تو یہ کتنی بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے صحت کے مسائل لے کر، اور پھر اس کا ظاہر کمپلیکیشنز ہوں گی آپ کی اس کے بعد آنے والی زندگی پر بھی، آپ کی فیملی لائف پر بھی اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اویئرنیس ہم اسی لیے بیسیکلی آپ بھی اور ہم سب اسی لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم ساری اپنی بہنوں کو ماؤں کو گائیڈ کر سکیں، ایون میلز کو کہ اپنی وائف اور بیٹیوں کے لیے کنسرن رہیں. کوئی بھی پرابلم ہو تو ہمارے یہاں جو مین فیمیلز کا یہ ہے کہ وہ شیئر نہیں کرتی. ایک پرابلم ہے وہ لے کر بیٹھی رہیں گی، ڈسکس نہیں کریں گی، یا ان کو لگتا ہے کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ ان کو انکریج کریں کہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ وزٹ کر لیں. مطلب 3 ایئرلی میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل پروگرام نہیں ہے. 3 ایئرز میں اگر آپ ایک دفعہ جاتے ہیں اور آپ کو یہ ایشورٹی مل جائے کہ ایوری تھنگ از فائن، تو آپ بھی کمفرٹیبل ہیں، اسکریننگ بھی ہوگی، اور فیملی بھی جن کو آپ کی ضرورت ہے وہ بھی کمفرٹیبل ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کیا یہ بیماری اس وجہ سے تو نہیں ہوتی کہ آپ روٹین میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسری لڑکی کو پی سی اوز ہے، تو روٹین میں میڈیسن بھی لے رہی ہیں، انڈومیٹریوسس بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے، تو جب ہم میڈیسن لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب شاید اس وجہ سے ہماری مسلس ہی ویک ہو گئے ہیں، دوائی کا ریئیکشن آ گیا. کیا ایسے بھی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے یہ بیماری؟ نہیں، جو سرویکل کینسر ہے نہ اس کی جینیٹک ہے پری ڈسپوزیشن، اور نہ یہ انڈومیٹریوسس یا پی سی اوز کے ساتھ لنکڈ ہے. یہ صرف میں نے آپ کو بتایا کہ 90% کیسز میں جو ایسوسیشن ہے اس کی وہ ہیومن پیپیلوما وائرس سے ہی ہے، یا وہ چیزیں جو کہ لیڈ کرتی ہیں ہیومن پیپیلوما وائرس کو. ادروائز پی سی اوز، انڈومیٹریوسس، اس سے سرویکل کینسر کا لنک نہیں ہے. اور یہ سرویکل کینسر خطرناک کتنا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ بیماری ہے ہمیں تو خدا نہ خواستہ مر تو نہیں جائیں گے ہم.
سروائیو کرنا سیکھنا ہے یا پھر اس کے ساتھ جینا صرف اپنے چند پیسے بچانے کے لیے, یا صرف اس چیز سے کہ لوگ کیا پوچھیں گے اور انہیں کیا بتائیں گے کیا بیماری ہے, یہ بہت بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ کیا بتائیں گے لوگوں کو کیا بیماری ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہم پہ یہ بڑی بلیسنگ ہے کہ سرویکل کینسر ایک دم سے اسپریڈ نہیں کرتا, یہ بہت سلو اسپریڈ کرتا ہے. ایون یہ جب کینسر بنتا ہے اس سے پہلے بھی اس کی 2-3 سٹیجز ہوتی ہیں. سروائکل کینسر سے پہلے تھوڑا میڈیکل ٹرم میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں, ہم کہتے ہیں سروائکل انٹرا ایپیتھیلیل نیوپلیزیاز, یعنی کہ سروکس کی سیلز میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں گریڈ 1, 2, 3. اچھا گریڈ 1, 2 پہ بھی کئی دفعہ پک ہو جاتی ہیں, یہ مینسٹرل irregularities, اسپاٹنگ, ڈسچارج آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہم اس کو وہیں پر ٹریٹ کر دیتے ہیں. ایون یہ اگر 4 سے 5 سال میں یا ایون 10 سے 20 سال بھی لگ جاتے ہیں اس کو ڈیولپ ہونے میں, یعنی پری میلیگننٹ سے میلیگننسی میں 10 to 20 ایئرس بھی لگ جاتے ہیں. آپ اس دوران بھی اگر بیچ میں ڈائگنوز کر لیں تو اٹ از ایزیلی ٹریٹیبل, بہت ایزیلی ٹریٹیبل ہے. اسی لیے ہم اویئرنیس کریں کہ آپ اس کو ایٹ لیسٹ اسکرین کریں, اور اگر ڈائگنوز ہوتا ہے ارلی سٹیجز پہ, مطلب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ سٹیج 1 ہم کہتے ہیں, سٹیج 1 کا مطلب ہے کہ وہ سروکس تک ہی لمیٹڈ ہے, یعنی کہ وہ جس طرح یوٹرس میں نے آپ کو بتایا اس کے پارٹس ہیں, اگر نیچے ہی لمیٹڈ ہے تو ایزیلی ٹریٹیبل ہے. ایون وہ یوٹرس میں بھی اگر ایکسپینڈ کر گیا ہے, سٹیج 2 پہ چلا گیا ہے, وہ بھی مینیجبل ہے. سٹیج 1 میں تقریباً 90% اس کی پروگنوسس ہے, ٹریٹیبل ہے, اور سٹیج 2 میں جو کہ اسپریڈ بھی ہے ایون دین اس کی 80% اس کا پروگنوسس ہے. البتہ سٹیج 3 یا 4 جہاں پہ ڈسٹنٹ, یعنی کہ کئی دفعہ لنگز میں اسپریڈ کر گیا ہے, بلیڈر میں اسپریڈ کر گیا ہے, پیچھے بڑی آنت میں اسپریڈ کر گیا ہے, جب اس کا اسپریڈ بہت زیادہ ہے اوور آل اور پریشر سمٹمز دے رہا ہے, تب ہم یوزلی کہتے ہیں کہ اٹ از ڈینجرس فار دی پیشنٹ, ادروائز اٹ از ٹریٹیبل اگر ارلی اسٹیجز. تو ڈاکٹر صاحبہ اگر ٹریٹمنٹ ہو جائے یا اگر ڈینجرس ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کی سرجری بھی ہو گئی ہے, بٹ اسٹل ایک خاتون کو سب سے زیادہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ایشو یہ رہتا ہے کہ آگے کیا وہ فیملی پلان کر سکے گی یا نہیں, کیونکہ پیئر پریشر بھی بہت زیادہ ہے. تو کیا اس کے بعد ممکن ہوتا ہے بچہ ہونا؟ بالکل ممکن ہوتا ہے. اگر میں نے ایسے پیشنٹس بالکل ٹریٹ کیے ہیں جن کو سروائکل کینسر تھا اور ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی آغا خان, کیونکہ جو سروائکل کینسرز ہیں ان کو ایک گائنیکالوجسٹ اکیلے ڈیل نہیں کرتا, ہمیشہ اس میں آنکالوجسٹ ساتھ میں ہوتا ہے, سرجنز ہوتے ہیں, پوری ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. تو جب بھی ہم اگر ایک بچی ہے جس کو سرویکل کینسر ہے اور وہ ینگ ایج میں ہے, 20s میں ہے, 25 کی ہے, 26 کی ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صرف لوکل ایکسیجن کر دی جائے, جہاں پر لوکل اسپریڈ ہے صرف اتنے ایریا کو ریموو کیا جائے, یوٹرس کو ریموو نہ کیا جائے. اور اگر یوٹرس اس کا اندر ہی ہے تو ظاہر ہے وہ کنسیو کر سکتی ہے کچھ عرصے کے لیے. جیسے اگر ہم نے اس کو کیمو تھراپی دی ہے یا کوئی, تو ہم آنکالوجسٹ سے ڈسکس کر کے کہ یہ کیمو جو بھی ہم نے اس کو دی ہے, کیمیکلز کب تک اس کے بلڈ میں ہیں کہ وہ کنسیو نہیں کر سکتی, 6 months, 1 year یا 1.5 سال جب بھی, تو اس کے بعد ہم پلان کر سکتے ہیں. ہاں البتہ اگر ڈسٹنٹ سٹیجز پہ تھا, ایڈوانس سٹیج پہ تھا اور ہم نے یوٹرس بھی ریموو کر دیا ہے, جو کہ یوزلی 40s 50s میں ہوتا ہے اور فیملی کمپلیٹ ہو, تو پھر وی گو فار ریموول آف دا یوٹرس, تو اس میں پھر ظاہر کنسیپشن نہیں ہو سکتی. تو اس کی کمپلیکیشنز خدا نہ خواستہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں, ڈیورنگ پریگننسی بھی ڈائگنوز ہو سکتا ہے یہ, اور اگر خاتون پریگننٹ ہے تو کیا اس کینسر کے اثرات ڈی این اے بیسڈ ہے, بچے کو بھی متاثر کرتے ہیں؟ نہیں, بچے پہ اثر نہیں ہوتا. سروائکل کینسر کا بچے پہ اثر نہیں ہوتا. ہاں البتہ مدر پہ اس کا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ پین کر رہا ہے, اسپریڈ کیا ہوا ہے. زیادہ تر تو جو فیمیلز ہوتی ہیں, مطلب اتنا ہمارے پاس فیمیلز آتی ہی نہیں ہے کہ رپورٹ ہوں کہ وہ پریگننٹ بھی ہیں, اور ساتھ میں کہ پریگننسی میں وہ خود ہی پہنچ جائے تو بڑی ایک نعمت ہوتی ہے کہ فیمیل آ گئی ہے. لیکن یہ کہ جو ایجوکیٹڈ ہیں اور اگر سرویکل کینسر ہے ساتھ میں پریگننسی ہے, تو پھر ہم ساتھ ان کو ڈیل کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آفٹر ڈیلیوری ہم نے ان کی مینجمنٹ کرنی ہے یا کس طرح سے پلان کرنا ہے, تو وہ بھی ہم ایز اے ٹیم پھر مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور اگر ڈاکٹر صاحبہ کوئی خاتون سروائکل کینسر کا شکار ہو تو کیا اس سے اس کے پارٹنر کو بھی افیکٹ ہو سکتا ہے, اسپریڈ ہو سکتی ہے یہ چیز؟ اچھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سروائکل کینسر اٹ سیلف ظاہر ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, لیکن اس کی کاز جو کہ ہیومن پیپیلوما وائرس ہے, یوزلی یہ سیکشولی ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو یا تو یہ فیمیل کو ہے تو ظاہر ہے اس کے پارٹنر کو بھی اس کے لیے اسکریننگ کرنی چاہیے, ہو سکتا ہے اس کو ہو ہیومن پیپیلوما وائرس انفیکٹڈ ہو وہ, اور اس میں پھر اسکریننگ کر سکتے ہیں. ادروائز میل میں جو کینسرز ہیں بہت ریئر ہیں, لیکن سرویکل کینسر ٹرانسفر نہیں ہوتا میلز میں. انفیکشن سب سے البتہ جا امپورٹنٹ سکتی سوال ہے جو بہت بڑا لوگوں کے لیے بیریئر ہے, ایک تو سوشل پریشر ہے, دوسرا اس کی اسکریننگ کتنی مہنگی ہے, اور اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو جائے تو پھر اس کا علاج کتنا میں مہنگا آپ کو بالکل بتاتی ہوں. اسکریننگ اس کی بہت سمپل ہے. اس میں ہم
جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 طرح کے ٹیسٹ ہیں. ایک تو ہم ویژولائز کر لیتے ہیں, سروکس کو جو ہی دیکھتے ہیں ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم سیلز جن میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ چینجز آتی ہیں, ہم ان سیلز کا سیمپل لے لیتے ہیں, ان کو ہم سائٹولوجی کہتے ہیں, جیسے کہ پیپ سمیئر ہو گیا یا لیکوڈ بیسڈ سائٹولوجی. یہ وہ ٹیسٹ ہیں جس میں کہ ہم او پی ڈی پروسیجر کرتے ہیں, سمپل. یہ بہت پیشنٹ کو کاؤنسل کر دیا جاتا ہے, پینفل نہیں ہوتے, تھوڑا سا ڈسکمفرٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس سے بات کر کے ہم ایک چھوٹی سی ہمارے پاس اسپیچولا یا اسٹک ہوتی ہے, اس سے ہم سروکس کے سیلز لے لیتے ہیں, ایک سلائڈ پہ لگا کے ہم بھیج دیتے ہیں سائٹولوجی کے لیے, اور اس پہ پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ سیلز میں چینجز ہیں یا نہیں ہیں. اسی پہ ہم اسکریننگ کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا 3 ایئرلی یا 5 ایئرلی ہم کرتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر ارم, ایٹ دا اینڈ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, خاص طور پہ یہ پیشنٹس کے لیے بہت موٹیویٹنگ بھی ہے کہ خدا نخواستہ یہ کینسر ہو گیا, ایون یوٹرس بھی ریموو ہو گیا کسی وجہ سے, آگے زندگی لے کر چلنا کتنا ضروری ہے؟ بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ سرویکل کینسر بالکل ٹریٹیبل ہے, اور ایون میں نے ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں جو کہ ارلی سٹیجز پہ ڈائگنوز ہوئے ہیں, ٹریٹ ہوئے ہیں, اور وہ فالو اپ کر رہے ہیں. ہر 3 ایئرلی وہ ملتے ہیں, چیک اپ کراتے ہیں, دے آر فٹ اینڈ فائن. صرف یہ کہ وہ ظاہر ٹرومیٹک تھا وہ ٹائم پیریڈ جس سے وہ گزرے, اور ٹریٹیبل ہے, ٹریٹ ہوا, اور دے آر لیونگ اے ویری ہیلدی اینڈ ہیپی لائف. تو ہمیں سب اپنی بہنوں کی بھی ضرورت ہے, والدین کی بھی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے ہماری اگر مدرز ہیں یا ہماری سسٹرز ہیں تو دے شوڈ گو فار اسکریننگ. اگر ڈائگنوز بھی ہو جائیں تو ٹریٹ ہو جائیں اور ہمارے ساتھ آگے ہیلدی لائف گزاریں. ڈاکٹر ارم, یہ تو اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اکثر ہماری بات ہوتی ہے ڈاکٹر سے, تو یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو دیکھ کر ہی آدھے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور یہ ڈاکٹرز ہی ہوتے ہیں جو کہ پیشنٹ کا جتنا بھی ڈسکمفرٹ ہے اس کو کمفرٹیبل کر دیتے ہیں کہ اب ڈاکٹر آ گیا ہے اور ہمیں جو کہہ رہے ہیں ہماری بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر ارم, آپ اسٹوڈیوز میں موجود رہیں, اور اللہ کرے ہماری دعا ہے کہ آپ بھی اپنے پیشنٹس کے لیے ایسے ہی ہوں کہ ان کے لیے آپ کو دیکھتے ہی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں اور ان کے آدھی بیماری دور ہو جائے. بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیوز میں رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھیں.